انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر قوے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے، اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے، اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان،
اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھ۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوتا، جس میں گفتگو ہوتی۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہو رہی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے۔ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، یہ ہے وہ اب
پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعاء کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے۔ اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں، پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد۔ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے، اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعاء ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے۔ اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے، اب میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ، ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم، بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی۔ تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانس مل رہی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت و آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو،
تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، تو غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مرکب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اس سے کوئی تکان طاری نہیں ہے، عاجز نہیں ہے۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈ نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی، گرمی کے ساتھ ساتھ، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر کے ساتھ۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے وہ تکلیف سے، دکھ سے، خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر، لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جائے، بڑی مشکل سے۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروی، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل اصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل لا الہ الا اللہ محمد کلمہ طیبہ،
ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی، سب مصیبت ہی، انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سے مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا، اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی، تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقع ایک اعتبار سے قید خانہ۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی، مسائل آتے رہے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ اللہ یتغمدنی ربی برحمت، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہوگے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیر۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہے، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمت، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جائے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، ابھی آپ کو معلوم ہے فوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان، جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا کہ کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہوकर گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہوں۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کسی میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہی۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہو انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر،
اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت کر، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طور پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت نصیب میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے اس کو بڑا ضرور ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا اس کو، وہ برداشت کرے. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم. اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا ہم تسلیم کی لیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی چیز کہ اللہ تیری رضا سے راضی و رضا رب. اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتائی. اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہے. کیوں اللہ کی طرف سے؟ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے تک. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کے دل کو سکون عطا کر. وہ راضی برضائے رب، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے اس آدمی برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. کہ اقدہا کے مقام رضا کشمیرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں،
یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جائے اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تقلیدی وجہ سے سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی، یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں کر، یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی، 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں، درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے، جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا، ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دے، ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس، اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا، ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے، خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں، تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔
اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں. پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھتے. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو. اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں. نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہیں. فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری. ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. فرض کی یہ اہمیت ہے. تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی.
اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رولا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل شرک ہو، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بنے۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد، بلکہ متصلاً بعد، بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق ہے۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق، شکر، اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظمی۔ مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا۔ لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین۔ یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر۔ پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو۔ اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے، لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے، اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سنام ہے قرآن مجید۔ جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فقل فلا تقل لہما اف،
تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے کو، جس سے گھن آتی ہے، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں